السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک عابد شب بیدار شخص تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمان رواں ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خوش و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے۔ ایک شب وہ جب اپنے وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں انہیں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استئصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال اور آل و اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدانی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگ جاتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔
سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نہیں آتی تھی نظر، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پابند زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کارثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریا سے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا اور کہتا، زہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کے دستبرد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ سامعین، آپ بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی دینی اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل